اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی شرازی، ٹیم ایس بی نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ تو آج جس شخصیت کو ہم نے ٹیم ایس بی نیوز کے پلیٹ فارم پہ دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ان کا نام ہے سید سجاد رضا نقوی صاحب، اور یہ شرپر کے آشیانہ صدارت محلہ میں رہتے ہیں۔ تو آئیے آج ان سے پوچھتے ہیں، یہ سیکرٹری جنرل ہے مجلس وحدت المسلمین تحصیل شرپور شریف سے، تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ جی آج جو پروگرام ہے اس کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کی ہے، تو شاہ صاحب میرا آپ سے آج پہلا کویسچن ہے کہ شرپور شریف میں آپ کے خاندان کو آباد ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ تقریباً آج سے 150 سال قبل جو ہمارے بزرگ شرپور آئے تھے، اور ان کی قبریں بھی میاں صحیح میں ہیں، اور یہاں پر آ کر انہوں نے عزاداری مظلوم کربلا کا آغاز کیا تھا۔ شہر میں ایک محلہ ہے جس کا نام ہے محلہ پیر صاحب، تو وہاں پر وہ محرم بھی کراتے تھے، عزاداری بھی کرواتے تھے، شبیہ رجنا بھی نکالتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ شرپور تحصیل روڈ پر میرے دادا جی نے ایک کوٹھی بنائی جس کا نام آشیانہ سادات ہے، جو بڑا علاقے میں مشہور ہے، کوٹھی شامل۔ تو وہاں پر انہوں نے پھر عزاداری کا آغاز کیا، اور الحمدللہ وہ آج تک اسی طرح جاری ہے، اور دن بدن اللہ پاک اس میں ترقی دے رہا ہے۔ اور ہم نے ہمیشہ سادات ہونے کی حیثیت سے کوشش کی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، محرم جو ہے وہ سکون سے گزرے۔ اور جب سے میں مجلس وحدت المسلمین تحصیل شرپور کا سیکرٹری جنرل بنا ہوں، تو میں نے ہمیشہ پوری تحصیل کے عزاداروں کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہے، اور انہیں ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ پیار سے، محبت سے، اخلاق سے آپ جو ہے وہ عزاداری کروائیں، کسی کا دل نہ دکھنے پائیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ شاہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرپور شریف میں جو مجلس آپ کرواتے ہیں، یہ شرپور کی جو قدیم مجلس ہیں ان میں سے ایک مجلس انہوں نے سٹارٹ کروائی تھی، تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجلس آپ کے خاندان میں سے کس نے سٹارٹ کروائی اور کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً شرپور کی سرزمین پہ آپ کے گھر سے مجلس میں آغاز ہوئے؟ یہ میرے دادا جی جن کا نام سید لال حسین شاہ تھا، ان کی 1922 میں ڈیتھ ہوئی تھی، اور میاں صاحب قبرستان میں وہ دفن ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں یہاں پہ آ کے آغاز کیا تھا، اور یہ تقریباً 150 سال کے قریب جو ہے ہمارے بزرگوں کو یہاں پر عزاداری کرواتے ہوئے گزر گئی۔ شاہ صاحب میں جیسے کہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں مجلس وحدت المسلمین کا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو مجلس وحدت المسلمین ہے اس کے کیا مقاصد ہیں، یہ کس مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ اس کی بنیاد علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے رکھی، اور انہوں نے بڑی اس پہ محنت کی، اپنی ساری جائیداد انہوں نے اس تنظیم پہ بیچ کے لگائی، اور انہوں نے دن رات کوشش کی، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہو کر ہم کافروں کا مقابلہ کریں، بے دینوں کا مقابلہ کریں۔ جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہو کر رہیں، یہ ان کی کوشش رہی ہے، اور انہوں نے بہت اس تنظیم پر محنت کی ہے۔ ہر سال کے بعد وہ ہر ضلع میں وہ نہ دیکھتے ہیں سنیوں کی بیٹی ہے، نہ دیکھتے ہیں شیعوں کی بیٹی ہے، نہ دیکھتے ہیں اہل حدیثوں کی بیٹی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہو جو شادی نہیں کر سکتے، ان کے حالات خراب ہیں، تو علامہ راجہ صاحب اکٹھا ایک پروگرام رکھتے ہیں جہاں شیعوں کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، سنیوں کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اہل حدیثوں کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، سب کے وہاں پر نکاح کیے جاتے ہیں، اور ان کی وہاں پر باقاعدہ براتیں آتی ہیں،
اور وہاں پر ان کو مکمل جہیز دیا جاتا ہے اور ان کے گھر آباد کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پنجاب میں علامہ عبدالخالق اسدی صاحب ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے اس تنظیم کو آگے لے جانے کے لیے۔ ہمارے ضلع کے صدر علامہ گلزار فیضی صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ تو یہ ہمارے علماء کی محنت کا نتیجہ ہے اور ان کی نیک نیتی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ تنظیم پورے پاکستان میں ایک نمبر کے اوپر جا رہی ہے اور دن رات اس کو اللہ پاک ترقی دے رہا ہے۔ آج ہمارے ایک بہت بڑے علامہ اظہر حسین کاظمی صاحب جو شمس العلوم کیمپ برمانہ کے پرنسپل تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کا تعلق بھی مجلس اتحاد المسلمین سے تھا۔ تو اب مجھے بڑا آج دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی قبر اور حشر میں پروردگار اہل بیت کے صدقے میں مدد کرے۔ شاہ صاحب، ہمارے جو شریف کا علاقہ ہے یہاں پہ بہت بھائی چارے کا جو ہے نا وہ فضا ہے، سنی اور شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے میں ہے کہ جب محرم قریب آتے ہیں تو کچھ شر پسندوں کا یہ خیال ہوتا ہے یا ان کا یہ کاوش ہوتی ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسی فضا بنائی جائے تاکہ شیعہ سنی میں فسادات ہو سکے۔ تو جب محرم نزدیک آتا ہے تو آپ کوئی اہل سنت کے علماء کرام کو یا شیعہ کمیونٹی کے جو علماء کرام ہیں ان کو بلاتے ہیں یا کوئی میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اس حوالے سے تاکہ ایک ہم آہنگی کی فضا جو ہے نا وہ اس کو برقرار کریں؟ دیکھیں، ہم یہاں شرک پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 100 سال سے اوپر ہو گیا میں عزاداری کرواتے ہیں۔ ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑتے نہیں ہیں، ہم صرف اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی حد تک رہیں گے تو کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لڑائی جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کے عقیدے کو چھیڑیں گے، کسی کے مذہب کو پر آپ اٹیک کریں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ تو یہاں ہم ابا و اجداد سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی شادیوں پہ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے غم مناتے ہیں اکٹھے۔ تو یہ عزاداری 10 دن کا مسئلہ ہے۔ ہم اگر آپس میں بھائی بھائی رہیں اور ایک دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ پر بھی کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو۔ اور ہمارے بزرگوں نے جب سے یہ عزاداری شروع کی ہے آج تک مجھے نہیں یاد کہ ہمارے ہاں کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو، کوئی جھگڑا ہوا ہو، بلکہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بڑی پیاری زندگی گزار رہے ہیں، بڑی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ جو مجلس اتحاد المسلمین ہے، آپ اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، تو تحصیل شریف کا اس کا صدر کون ہے؟ ہماری تنظیم کا کوئی صدر نہیں ہوتا، ہماری تنظیم کا صرف سیکرٹری جنرل ہی ہوتا ہے۔ علامہ راجہ ناصر صاحب وہ پورے پاکستان کے سیکرٹری جنرل، میں نے آپ کو بتایا۔ علامہ عبدالحق اسدی صاحب جو ہے وہ پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ علامہ گلزار فیضی صاحب ہمارے ضلع شوہپورہ کے جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہیں۔ میرا بڑا بیٹا جو ہے علی سمی نقوی وہ ڈپٹی سیکرٹری ہے ضلع شوہپورہ کا، میں تحصیل کا سیکرٹری جنرل ہوں۔ تو ہمارے ہاں صدر کا عہدہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کیونکہ آپ سید ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے سید ہیں۔ تو آج کل یہ کرونا کی وبا ہوئی ہے تو یا لوگ جو ہے نا اس میں ایس او پیز کا خیال نہیں کر رہے، تو آپ لوگوں کو کیا میسیج دیں گے ایس او پیز کے حوالے سے؟ میری تمام تحصیل کے لوگوں سے، پورے پاکستان کے لوگوں سے، پورے ضلع سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس بیماری میں آپ اپنا خیال رکھیں، اس عید کو سادگی سے منائیں، باہر نہ نکلیں، ماسک پہن کر رکھیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ اگر اللہ نے زندگی دی تو عیدیں بڑی آئیں گی اور آپ ان عیدوں کو مناتے رہیں گے، لیکن اگر زندگی نہ رہی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کوئی کسی کا بچہ نہیں پرورش کرتا پالتا، آپ اپنے بچے کو جو اچھی طرح پال سکتے ہیں وہ کوئی نہیں پالے گا۔ تو آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور سینیٹائزر جو ہے وہ لوگ استعمال کریں اور ماسک لگائیں، باہر نہ نکلیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور جتنا ہو سکے گھر میں رہیں، بغیر کسی مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہماری اے سی صاحبہ نے شرکت میں بہت محنت کی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے انہوں نے کہ آپ فاصلہ رکھیں۔ رمضان بازار میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ ہماری پولیس جو ہے وہ دن رات اس کوشش میں ہے کہ دکانیں بند رکھیں، اگر کوئی کھولتا ہے تو اس کا وہ چلان کرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں
تو انتظامیہ بھی پوری محنت کر رہی ہے اور میری بھی پوری اپیل ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں. اسی میں آپ کی بہتری ہے, اسی میں ملک کی بہتری ہے. شاہ صاحب جیسے کہ عید آئی ہوئی ہے تو عید کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس غریب پہ بھی مزدور جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور جو غریب لوگ ہیں وہ ان کو عید پہ بھی نئے کپڑے اور جوتے میسر نہیں ہوتے. تو برائے مہربانی آپ ذرا یہ لوگوں کو پیغام دیں کہ عید کی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل رکھیں. الحمدللہ پاکستان پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے صدقہ دینے میں, خیرات دینے میں اور زکوٰۃ دینے میں. تو میرے اپنے علاقے کے لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. کم از کم 25-30 گھروں تک دیکھیں کہ کوئی عید نہیں منا سکتا, کسی کے پاس جوتا نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, تو اس کی آپ مدد کریں. اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو یقیناً اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اس کا اجر آپ کو قبر میں بھی ملے گا, حشر میں بھی ملے گا اور تمہیں کئی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا. تو غریبوں کا خیال رکھنا یہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے افضل جو ہے وہ کام ہے, تو یہ لازمی کریں. اوکے.